السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر کسی شخص پر کئی قضا نمازیں ایک ساتھ ہو جائیں تو وہ اذان اور اقامت کو کس طرح ادا کرے گا؟ اگر اس مسئلے کو ہم آسانی کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو 3 سے 4 پوائنٹ میں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ شخص ایک ہی مجلس میں ایک ساتھ ان تمام قضا نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے تو پہلی نماز کے لیے اذان اور اقامت دونوں کہنا مسنون ہے، اور بقیہ میں اس کو اختیار ہے، چاہے تو اذان اور اقامت دونوں کہے یا پھر صرف اقامت کہہ لے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ ایک مجلس میں نہیں بلکہ الگ الگ موقعوں پر قضا نمازیں جو اس پر فرض قضا نمازیں باقی ہیں ان کو ادا کر رہا ہے تو پھر وہ ہر نماز کے لیے اذان اور اقامت کہہ لے، یہ بھی مسنون ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ چاہے وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تب بھی اذان اور اقامت کہے گا، اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو تب بھی اذان اور اقامت کا یہی مسئلہ ہے۔ چوتھی بات اس سلسلے میں یہ ہے، یا تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے، اگر قضا نمازیں وہ مسجد میں ادا کر رہا ہے تو وہاں پر اذان اور قضا نمازیں وہ مسجد میں ادا کر رہا ہے تو وہاں پر اذان اور اقامت نہیں کہیں گے، کہ صاحب بحر الرائق تو کہتے ہیں کہ اذان اور اقامت مسجد میں قضا کرنے کی صورت میں ہرگز نہیں ادا کی جائیں گی، کہ گویا کہ یہ اپنی لاپرواہی کا اعلان ہوگا، اور شریعت ایسے موقعوں پر اخفاء کو اور خاموشی کو پسند کرتی ہے، تو مسجد میں قضا کرنے کی صورت میں اذان اور اقامت نہیں کہی جائے گی۔ محترم ناظرین، اصل اس مسئلے کی نظیر وہیں سے نکلتی ہے جو غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کے سامنے آئی تھی۔ مشرکین مکہ نے کی طرف سے سخت ناکہ بندی تھی اور سخت جنگ درپیش تھی غزوہ خندق کے موقع پر، تو ان لوگوں نے نماز پڑھنا بھی مسلمانوں کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ پے در پے کئی نمازیں قضا ہو گئی تھی، نمازوں میں بہت تاخیر ہو گئی تھی، اور وقت آدھی رات کا اچھا خاصا گزر گیا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ آپ نے اذان دی، نبی کریم پھر اقامت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر پڑھائی، پھر اقامت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب پڑھائی، پھر اقامت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ اس طرح اس مسئلے کی نظیر ہمیں ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔